بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے ہمارا موصوف صفت سے متعلق، مرکب توصیف سے متعلق۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے کچھ مرکبات پڑھے ہیں، کچھ باتیں پڑھی ہیں کلاس نمبر 1 میں، کلاس نمبر 2 میں۔ تو خلاصتاً 2 منٹ کے اندر میں ان کا ریویژن کرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر وہ باتیں دوبارہ ریوائز ہو جائیں۔ پہلی بات تو پہلا ہم نے ایک اصول یہ پڑھا کہ ہمارے سامنے جملہ جو ہوگا، مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ، اگر ہمارے سامنے جملہ اسمیہ آئے گا تو جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوگا، پہلا جز، ایک تو وہ معرفہ ہوگا اور اس معرفہ کو ہم کہیں گے مبتدا، اور ہر مبتدا کی کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، تو جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی، صحیح؟ یعنی کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی۔ ایک اصول تو ہم نے یہ پڑھا پہلی والی کلاس کے اندر، اس پر چند میں نے آپ کو مثالیں وغیرہ بھی دیں، وہ بھی آپ کو ذہن کے اندر ہوں گی۔ دوسرا اصول ہم نے کلاس نمبر 2 کے اندر ایک یہ پڑھا کہ ہمارے سامنے مثال کے طور پہ 2 اسم آ رہے ہیں، 2 کلمے آ رہے ہیں جن کے اندر بات مکمل نہیں ہو رہی، اگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں ان کی بات مکمل نہیں ہو رہی، لیکن مگر جو پہلا والا اسم ہے وہ نکرہ ہے، دوسرا والا اسم ہے وہ معرفہ ہے۔ تو جو پہلا والا اسم ہوگا اس کو ہم کہیں گے مضاف، دوسرا والا جو اسم ہوگا اس کو ہم کہیں گے مضاف الیہ۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے کے اندر یا تو کاکی کے آئے گا یا پھر راریرے آئے گا، اس طریقے کے الفاظ مضاف مضاف الیہ کے ترجمے کے اندر آئیں گے۔ ایک اور بات ہم نے یہ پڑھی، جب مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے تو وہ الٹی طرف سے کریں گے، بائیں طرف سے کریں گے۔ یہ ہم نے 2 اصول پڑھے۔ اس کے اعتبار سے ایک مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ بیت اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ ہوگا الٹی طرف سے، یعنی کہ پہلے لفظ اللہ کا ترجمہ کریں گے، پھر مناسبت سے کا کی کے لگا دیں گے تو اللہ کا، اور پھر بیت کا ترجمہ کریں گے اللہ کا گھر، اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ کتابی کلمہ ہے، پہلے یا کا ترجمہ کریں گے، یا کا ترجمہ ہے میری، اور پھر کتاب کا ترجمہ کریں گے میری کتاب، اب ترجمے کے اندر آپ کو ری نظر آ گیا۔ تو اس طرح مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ وغیرہ کرتے ہیں۔ باقی تفصیلی سبق کے لیے آپ لوگ اس سے پہلی والی کلاس اگر نہیں دیکھی ہے تو وہ دیکھ لیجیے گا مضاف مضاف الیہ سے متعلق۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق ہے موصوف صفت سے متعلق۔ موصوف صفت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے 2 اسم آتے ہیں، 2 آئیں گے یا 2 سے زیادہ آئیں گے، تو پہلا والا اسم وہ ہوگی ایک ذات، ایک چیز، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا والا جو اسم ہوگا وہ اس چیز سے متعلق ایک صفت، ایک کوالٹی بیان کرے گی۔ تو پہلا والا اسم ایک ذات ہوگا اور دوسرے والے اسم اس کی صفت ہوگی، اس کی کوالٹی ہوگی، بھلے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ جیسے کہ پہلا والا اسم کتاب، دوسرا والا اسم اچھی، پہلا والا اسم گھر، دوسرا والا اسم برا۔ تو اس طرح ہوگا کہ پہلا ایک اسم آئے گا، اس کے بعد اس کی ایک کوالٹی آئے گی عربی کے اندر۔ میں نے آپ کو اردو کی مثال دی، اردو میں اس طرح نہیں ہوتا، اردو کے اندر پہلے صفت آتی ہے، بعد میں پھر اس کی ذات آتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ترجمہ کرنے کا بھی اصول بتاؤں گا۔ بہرحال جیسے کہ ایک عربی کی مثال لے لیں، مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذات ہے، اور اس ذات سے متعلق 2 صفات بیان ہو رہی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والی ہے۔ 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق بیان ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، یہ تو خیر اچھی صفت کی مثال ہو گئی، ایک اور مثال دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان شیطان اور رجیم مردود۔ تو یہاں پہ شیطان یہ ایک ذات ہے اور رجیم یہ اس ذات سے متعلق ایک بری صفت ہے، صحیح، مردود۔ اب یہاں پہ شیطان جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے، یعنی کہ جو ذات ہوگی نا، جو ذات ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں موصوف، اور جو اس ذات سے متعلق صفات ہوتی ہیں ان صفات کو ہم کہتے ہیں صفت، اور دونوں مل کر بنتے ہیں مرکب توصیفی، مرکب توصیفی۔ تو بہرحال جو آپ کے سامنے ذات آئے گی اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا موصوف، اور جو ذات سے متعلق کوالٹی ہوگی، اچھا ہونا، برا ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، سفید ہونا، جو بھی مطلب بیوقوف ہونا، عقل مند ہونا، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں،
تو وہ جو صفت آئے گی اس کو ہم کہیں گے ترکیب کے اندر صفت. جو ذات ہوگی وہ موصوف، بھلے وہ ذات قلم ہو، بھلے انسان ہو، بھلے کتاب ہو، بھلے کچھ بھی ہو، وہ بس وہ ایک سمجھ لیں آپ ایک فزیکل چیز ہوگی ایک، صحیح، جو آپ کو نظر آتی ہوگی. تو وہ جو ذات ہوگی وہ موصوف ہوگی، اور جو اس ذات سے متعلق کوالٹی ہوگی اس کو ہم کہیں گے صفت. صفت کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، صفت جو ہے نا کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. مطلب یہ کہ ذات کے ساتھ ملی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. یہ پین کالا ہے تو کالا ہونا اس پین کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو کالا پن آپ کو اس پین کے ساتھ نظر آ جائے گا، لیکن یہ کالا پن آپ کو کہیں پر الگ سے نظر نہیں آئے گا. تو صفت جو ہوتی ہے کبھی بھی الگ سے نظر نہیں آتی. اب مثال کے طور پہ خوش ہونا، خوش ہونا یہ صفت ہے، خوش ہونا. تو خوش ہونا یہ آپ کو الگ سے نظر نہیں آئے گا، بلکہ کوئی بندہ ہنس رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا تو اس کے چہرے پہ آپ کو خوشی نظر آ رہی ہوگی، تو وہ خوشی اس کی ذات کے اندر تو نظر آئے گی آپ کو، لیکن اس ذات سے علیحدہ ہو کر آپ کو وہ خوشی نظر نہیں آئے گی. تو صفت کہتے ہیں اس چیز کو ہے جو الگ سے آپ کو نظر نہ آئے، الگ سے آپ کو نظر نہ آئے، اس کو ہم کہتے ہیں صفت. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات طلبہ جو ہے نا یہ جو کلمہ صفت ہے اس کو پڑھتے ہیں صفت. کیا پڑھتے ہیں؟ صفت. یہ کلمہ صفت نہیں ہے، یہ کلمہ ہے صفت. کیا کلمہ ہے؟ صفت. جب بھی کلام عرب کے اندر آخر میں گول تا آتی ہے اس سے پہلے فتحہ آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ فاطمہ عائشہ آخر میں فتحہ، سبورتو صحیح آخر میں فتحہ، طلاستن ماقبل آخر فتحہ صحیح. تو تا سے پہلے ہمیشہ فتحہ آئے گا، صحیح، تا سے پہلے کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. تو یہ صفت کلمہ نہیں ہے. یہ کلمہ کون سا؟ یہ کلمہ ہے صفت. تو اس کے پڑھنے کے اندر غلطی نہیں کریے گا. تو ابھی تک ہماری کیا بات ہوئی؟ ابھی تک ہماری بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے دو کلمے آئیں گے. پہلے والے کلمے کو موصوف کہیں گے، دوسرا والا کلمہ جو اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہوگا اس کو ہم کہیں گے صفت. اب ایک ترکیب کے اعتبار سے اصولوں کو سمجھیں. ہمارے سامنے جب بھی دو اسم آئے، پہلا والا بھی نکرہ ہوگا، اس کے بعد دوسرا اسم بھی نکرہ ہوگا. یہ صورت آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو اس صورت کے اندر پہلے والے اسم کو موصوف کہیں گے، دوسرے والے اسم کو صفت کہیں گے. یا پھر آپ کے سامنے یہ صورت آ جائے کہ پہلا والا اسم معرفہ ہو اور دوسرا والا اسم بھی معرفہ ہو، تو پہلے والے اسم کو ہم کہیں گے موصوف اور دوسرے والے اسم کو ہم کہیں گے صفت. تو ترکیب کے اعتبار سے موصوف صفت سے متعلق یہ اصول ہیں، ان کو ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ دو اسم آ جائیں دونوں نکرہ ہوں تو بھی موصوف صفت، دو اسم اکٹھے آ جائیں دونوں معرفہ ہوں تو بھی موصوف صفت. یا مثال کے طور پہ 3-4 اسم ایک ساتھ آ رہے ہیں، سب نکرہ ہیں، تو پہلا والا موصوف اور دوسرا والا صفت. اب جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی ابھی مثال دی، مثال کے طور پہ معرفہ کی مثال میں نے آپ لوگوں کو دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پہ ایک کلمہ لفظ اللہ یہ موصوف ہے، یہ معرفہ ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اس کے بعد الرحمن بھی معرفہ ہے، الرحیم بھی معرفہ ہے، دونوں پر الف لام داخل ہو رہا ہے اس لیے معرفہ ہے. اور لفظ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے سب سے زیادہ، یہ بھی معرفہ ہے. تو یہاں پہ لفظ رحمان یہ صفت اول کہلائے گی اور الرحیم یہ صفت ثانی کہلائیں گی. اب دیکھیں 3 معرفہ اکٹھے آ گئے. پہلے والا معرفہ جو ذات تھی اس کو ہم نے کہہ دیا موصوف، اس کے بعد جو صفت ہے وہ ایک بھی آ سکتی ہے، 2 بھی آ سکتی ہیں، 3 بھی آ سکتی ہیں، کتنی بھی آ سکتی ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ ایک نکرہ کی مثال لیں، جیسے کہ رجل، عالم، حافظ، قارئ، عادل، کچھ بھی آپ لگاتے ہیں نا اپنی طرف سے. تو یہ جو پہلا والا اسم ہے رجل یہ نکرہ ہے، اس کے بعد عالم بھی نکرہ ہے، حافظ بھی نکرہ ہے، قارئ بھی نکرہ ہے، عادل بھی نکرہ ہے، سب نکرہ آ رہے ہیں. تو پہلا والا موصوف ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث، پھر صفت رابع، اور بڑھا دے لیں گے صفت خامس، صفت سادس وغیرہ، جو بھی آپ کو ملانا چاہے وہ آپ اس کے اندر ملائیں. تو کہنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ پہلے والا اسم جو آپ کے سامنے آئے گا وہ موصوف ہوگا، دوسرا والا صفت ہوگا، لیکن شرط کیا ہے کہ یا تو دونوں معرفہ ہوں موصوف صفت، یا دونوں موصوف صفت نکرہ ہوں. اب موصوف صفت سے کے متعلق
اب موصوف صفت کے ترجمے سے متعلق کچھ اصول ہیں، پر وہ اصول میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے پہلے میں اس کا تھوڑا آپ کے سامنے پریکٹس اور اس کی آپ کے سامنے مشق کر لیتا ہوں نا. صحیح ہے. جیسے کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ہوا عبد شاکر. صحیح، ہوا عبد شاکر. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمیر ہے، ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں معرفہ ہوتی ہیں. عبد یہ نکرہ ہے کیونکہ جو معرفہ کی اقسام ہیں ان کے اندر نہیں آتا. شاکر بھی نکرہ ہے. اب پہلا والا اسم ہے، پہلا والا کلمہ ہے وہ اسم ہے، اور جب اسم ہے تو کون سا جملہ ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. جب جملہ اسمیہ ہوا تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز معرفہ ہو تو مبتدا ہوتا ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا. عبد کیونکہ نکرہ ہے اور اس کے بعد شاکر بھی نکرہ آ رہا ہے، دو نکرہ اکٹھے آ رہے ہیں. پہلا والا نکرہ موصوف، دوسرا والا نکرہ صفت. اب موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مبتدا آ گیا، خبر کی ضرورت ہے، تو موصوف صفت مل کر خبر. اچھا جی، پھر مبتدا خبر مل کر کون سا جملہ بنے گا؟ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا؟ یہ تو ترجمہ کرنے کے بعد پتہ چلے گا. ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ کیا کریں گے تو ترجمے سے متعلق پہلے اصول دیکھیں، پھر ترجمہ کرنا سیکھ. ترجمے سے متعلق ایک اصول تو یہ کہ ترجمہ کرنے کا پہلا طریقہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں. اب یہاں پہ یہ مثال دیکھیں، ہوا عبد شاکر، تو موصوف کا ترجمہ پہلے کریں گے، صفت کا ترجمہ بعد میں کریں گے. اب میں اس عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں نا، یہ ترجمہ کرنے کا ہمارا پہلا طریقہ ہے. کیا ترجمہ کروں گا؟ پہلے ترجمہ کروں گا شاکر کا، پھر ترجمہ کروں گا عبد کا. عبد کہتے ہیں بندے کو اور شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والا. اب ترجمہ کیا کروں گا؟ وہ ہوا کا ترجمہ وہ، اب پہلے شاکر کا ترجمہ وہ شکر کرنے والا. عبد بندہ ہے، وہ شکر کرنے والا بندہ ہے کہ ترجمے کا ایک طریقہ ہوگی، وہ شکر کرنے والا بندہ ہے. اب ترجمہ کرنے کا دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے دو صورتیں آئی ہیں نا، ایک تو موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں اور ایک موصوف صفت دونوں نکرہ ہوں. تو مثال کے طور پہ موصوف صفت دونوں نکرہ ہیں. اگر موصوف صفت دونوں نکرہ ہوں، اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اب پہلے ترجمہ موصوف کا ہی کریں گے. پہلے ترجمہ کو کریں گے نا، وہ موصوف کا ہی کریں گے، لیکن موصوف کے ترجمے سے پہلے لفظ ایسا لے آئیں گے. کیا کریں گے؟ لفظ ایسا لے آئیں گے. پہلے ترجمہ کس کا کریں گے؟ موصوف کا ہی کریں گے. ہم نے ترجمہ کرنے کا پہلا طریقہ کیا دیکھا تھا؟ پہلا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے صفت کا ترجمہ کر رہے تھے، پھر موصوف کا ترجمہ کر رہے تھے. اب ترجمہ کس طرح کریں گے؟ پہلے ترجمہ موصوف کا ہی کریں گے، لیکن موصوف کے ترجمے سے پہلے لفظ ایسا لے آئیں گے. اچھا، جب موصوف کے ترجمے سے پہلے لفظ ایسا آئے گا نا، تو صفت کے ترجمے کے اندر خود بخود جو کہ اس طرح کے الفاظ آ جائیں گے، جو کہ جس طرح وغیرہ اس طریقے کے الفاظ آ جائیں گے خود بخود. طيب، اب ذرا دیکھیں، ذرا دوسرا ترجمہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اب میں پہلے شکر کرنے والے کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں پہلے عبد کا ترجمہ کروں گا. لیکن عبد کے ترجمہ کرنے سے پہلے، اس سے پہلے میں لفظ ایسا لے آؤں گا. وہ ایسا بندہ ہے جو شکر، اب شاکر کا ترجمہ شکر کرنے والا ہے. وہ ایسا بندہ ہے جو شکر کرنے والا ہے. اب ترجمہ اس طرح ہو جائے گا. تو یہ دونوں ترجمہ کرنے کے طریقے صحیح ہیں. اچھا، اگر مثال کے طور پہ موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں، ابھی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ موصوف صفت دونوں نکرہ ہیں. اگر موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو ابھی اس کی آگے مثال آتی ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے ہمیں. ابھی اس کے بعد معرفہ کی مثال لکھیں گے، لیکن اب اس سے پہلے جو ہے اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہوگا. تو دیکھیں، اصول یاد رکھیں، اصول ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہمارے سامنے موصوف آئے گا اور ہمارے سامنے صفت آئے گی. صفت پر کیا اعراب آئے گا؟ جو بھی اعراب موصوف پر ہوگا یا جس حالت کے اندر موصوف ہوگا، حالت رفع میں ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا، حالت جری میں ہوگا، جس حالت میں موصوف ہوگا اسی حالت میں صفت ہوگی. تو صفت کی وہی حالت ہوگی جو موصوف کی ہوگی، تو صفت کی حالت سیم وہی ہوگی جو موصوف کی ہوگی. اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی پھر موصوف کی کیا حالت ہوگی؟ تو دیکھیں،
جس طرح ہم نے مضاف کے بارے میں پڑھا کہ مضاف کی کوئی خاص حالت نہیں ہوتی، کوئی خاص اعراب نہیں آتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی پہلے مثال کے طور پر مبتدا آ رہا ہے، خبر کی ضرورت ہے، تو ہم نے مضاف الیہ میں خبر بنا دی. ہمیں پہلے ہمارے سامنے پہلے فعل آ رہا ہے، فاعل کی ضرورت ہے، مضاف الیہ اور فاعل بن گیا. مفعول کی ضرورت ہے، مضاف الیہ اور مفعول بن گیا. تو یہ جو موصوف ہے نا، یہ بھی بالکل مضاف کی طرح ہے. موصوف بالکل مضاف کی طرح ہے کہ جس طرح ہمیں مضاف کا کوئی اعراب فکس نہیں کیا تھا. صحیح، ہم نے کیا کہا تھا کہ بھائی ہمارے سامنے مثال کے طور پہ پہلے مضاف آیا، پھر مضاف الیہ آیا. ہم نے کہا کہ بھائی مضاف پر کیا اعراب آنا چاہیے، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ بھائی مضاف الیہ مل کر جو بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، خبر بن رہی ہے، کچھ بھی بن رہا ہے، وہ اعراب مضاف پر آئے گا. یہی بات کہی تھی. سیم یہی چیز موصوف صفت کے اندر بھی ہے کہ جو موصوف صفت مل کر بنے گا، خبر بنے گی، مبتدا بنے گا، کچھ بھی بنے گا، وہ اعراب موصوف پر آئے گا. تو موصوف کا کوئی فکس اعراب نہیں ہے، لیکن جو بھی اعراب آئے گا وہی اعراب صفت کا ہوگا. موصوف کا کوئی فکس اعراب نہیں ہے، لیکن جو بھی اعراب آپ لاؤ گے وہ اعراب کس کا بنے گا؟ صفت کا بن جائے گا. اب یہاں پہ ذرا ترکیب میں دیکھیں، ہم نے ہوا کو تو مبتدا بنا دیا، لیکن موصوف صفت میں کر ہم نے کیا بنایا؟ خبر بنائی. اب خبر کا اعراب موصوف کو مل جائے گا، تو ہوا عبدن. اب شاکر پہ کیا اعراب آئے گا؟ وہی اعراب آئے گا جو موصوف پر آئے گا. تو اب موصوف پر ضمہ آیا تو صفت پر بھی ضمہ آئے گا، ہوا عبدن شاکرن. اس طرح اعراب ہو. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. آپ تھوڑی اس کی مشق دیکھ لیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک ترکیب ہے، زیدن العالم کاتب. زیدن العالم کاتب. اب یہاں پہ ترکیب کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، پہلا والا اسم ہے، یہ معرفہ ہے. دوسرا والا اسم ہے، الف لام داخل ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تیسرا والا اسم ہے، یہ نکرہ ہے. اب یہاں پر شروع میں دو معرفہ اکٹھے آ گئے، تو پہلے والا معرفہ موصوف، دوسرا والا معرفہ صفت. اب جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے شروع میں کیا آتا ہے؟ مبتدا آتا ہے. تو موصوف صفت مل کر مبتدا، اور ہر مبتدا کی کیا چاہیے ہوتی ہے؟ خبر چاہیے ہوتی ہے. تو کاتب خبر. اچھا، پہلا والا جملہ کیا بنا تھا؟ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خبر دی جا رہی تھی نا. تو سیم یہی چیز یہاں پر بھی ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. خبریہ کیوں؟ کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ زیدن العالم. ترجمہ کس طرح کریں گے؟ ایک طریقہ کار تو یہ کہ بھائی پہلے ترجمہ صفت کا کریں، پھر ترجمہ موصوف کا کریں. تو اگر پہلا ترجمہ میں صفت کا کروں گا تو عالم کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا. تو اگر میں پہلا ترجمہ صفت کا کروں تو کیا ترجمہ کروں گا؟ مولانا زید صاحب. زیدن العالم، مولانا زید صاحب کاتب ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ پہلے ترجمہ صفت کا کر دیا، پھر ترجمہ موصوف کا کر دیا. دوسرا ترجمہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ ترجمے سے پہلے اگر موصوف صفت دونوں معرفہ ہیں، جیسے کہ یہاں پہ مثال میں دونوں معرفہ ہیں، تو اب ترجمہ کس طرح کرنا ہے؟ پہلے ترجمہ موصوف کا ہی کرنا ہے. پہلے ترجمہ موصوف کا ہی کرنا ہے، لیکن اس ترجمے سے پہلے لفظ وہ لگا دینا ہے. کیا لگانا ہے؟ لفظ وہ. نکرہ کی صورت میں لفظ ایسا لگایا تھا، صحیح، اور معرفہ کی صورت میں لفظ وہ لگایا ہے، کیونکہ یہ جو وہ کلمہ ہے یہ معرفہ کو بیان کرتا ہے، یہ خاص بندہ ہے. تو موصوف صفت اگر دونوں معرفہ ہو تو لفظ وہ لگانا ہے، اگر نکرہ ہو تو لفظ ایسا لگانا ہے. اور پھر آگے جب صفت کا ترجمہ کریں گے تو ہے جو کہ اس طریقے کے الفاظ وہ خود ہی آ جائیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اب یہ مثال دیکھیں، زیدن العالم کاتب کی، کہ مولانا زید صاحب کاتب ہیں. ایک ترجمہ یہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے موصوف کا ہی ترجمہ کروں گا، لیکن موصوف سے پہلے لفظ وہ لگا دوں گا. وہ زید جو کہ عالم ہے، کاتبن کاتب ہے، لکھنے والا ہے. تو یہ دو ترجمے اس کے ہو گئے. وہ زید جو کہ عالم ہے، کاتب ہے، یا مولانا زید صاحب کاتب ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کے اندر صفت بیان ہو رہی ہے. بہرحال تو یہ دو ترجمے بھی آ گئے، ترکیبیں بھی موصوف صفت سے متعلق آ گئیں، اور اصول بھی آپ کے سامنے ذہن کے اندر آ گئے. اور یہاں پہ یہ سب سبق لکھا ہوا بھی ہے، پر ابھی ہم نے اس کی تھوڑی مشقیں کرنی ہیں. مشقوں کے لیے میں نے یہاں پہ جملے لکھے ہیں. ایک جملہ تو یہ رہا، صحیح، اس کو بھی حل کرنا ہے. باقی 3 جملے یہ رہے، اس کو ابھی ہم حل کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ پہلا جملہ ہے.
الجماعت سن، اچھا اس کا میں نے اعراب تو بتایا نہیں، اعراب کیا ہوگا نیچے والی ترکیب کا، وہ اعراب کس طرح ہوگا؟ زید العالم کا، زید العالم، زید پہ ضمہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا کا اعراب موصوف کو ملے گا، تو زید العالم پر ضمہ آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ موصوف پر ضمہ آیا ہے۔ تو زید العالم، کاتب پر بھی ضمہ آئے گا، کاتب کیونکہ یہ خبر بنتی ہے۔ بیچ میں آ گیا ہے یہ نون، یہ نون کیوں آیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں اس نون کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا تو وقت کافی نکل جائے گا، ابھی ہماری کلاس کافی بڑی ہو رہی ہے اور ابھی ہماری ترکیبیں بھی باقی ہیں، 4 ترکیبیں بھی باقی ہیں، تو اگر بھی بتاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی نا، کافی لمبا وقت ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آگے کبھی کلاس کے اندر موقع ملا، کلاس چھوٹی بن رہی ہو تو اس کے اندر میں پھر بتا دوں گا۔ اچھا جی، تو اب یہاں پہ یہ ترکیب ہے ترکیب ہے الجماعت سنت، الجماعت سنت مؤکدۃ۔ ترجمہ ترکیب کیا ہوگی؟ الجماعت مبتدا، جملہ اسمیہ ہے، پہلا جز معرفہ ہے، مبتدا بنا دیں گے، سنتن بھی نکرہ ہے اور مؤکدۃ بھی نکرہ ہے، 2 نکرہ اکٹھے آ گئے، پہلے والے نکرہ کو موصوف بنائیں گے، دوسرے والے نکرہ کو صفت بنائیں گے، موصوف صفت مل کر مبتدا ہمارا آ چکا ہے، خبر کی ضرورت ہے، خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خبریہ کیونکہ خبر دی جائے گی، اس کے اندر ہم ترجمہ کریں گے جماعت۔ پہلا ترجمہ کا طریقہ کیا ہے کہ صفت کا ترجمہ پہلے، موصوف کا بعد میں۔ جماعت مؤکدہ سنت ہے یا جماعت تاکید کی گئی سنت ہے؟ مؤکدہ کا معنی جس کی تاکید کی گئی ہو، یہ جماعت مؤکدہ سنت ہے یا جماعت تاکید کی گئی سنت ہے، ایک طریقہ کار تو یہ۔ دوسرا ترجمہ طریقہ کار کیا ہے کہ جماعت ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ 2 طریقے ہوگا ترجمہ کرنے کے۔ اچھا جی، اعراب کیا ہوگا؟ الجماعت سنت مؤکدۃ، صحیح، جماعت پر ضمہ کیونکہ مبتدا ہے، سنتن پر بھی ضمہ کیونکہ خبر کا اعراب موصوف کو ملے گا، مؤکدۃ پر بھی ضمہ کیونکہ مؤکدۃ صفت ہے، صفت کا اعراب موصوف والا ہوتا ہے۔ صحیح، آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، اب یہ ترکیب تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل لگے۔ زید العالم رجل کریم۔ اب میرا مشورہ تو خیر طلبہ کو یہ ہوتا ہے اور کلاس کے اندر بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، جو ہماری کلاس ہوتی ہے تو طلبہ کو 3 منٹ کا وقفہ دے دیتے ہیں، صحیح، پھر طالب علم جو ہیں ترکیبوں وغیرہ کو حل کرتے ہیں اپنے پاس، حل کرنے کے بعد جو ہے پھر کسی بھی طالب علم سے میں وہ ترکیب پوچھ لیتا ہوں تو وہ ترکیب جو حل کی گئی ہے وہ بتا دیتے ہیں، صحیح ہے، پھر جو غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے، اب میں 3 منٹ کا وقفہ تو دے نہیں سکتا یہاں پہ، آپ یہ ہے کہ آپ 3 منٹ کے لیے ویڈیو کو پاز کر لیں اور اس ترکیب کو حل کر لیں، اور پھر حل کرنے کے بعد پھر چیک کریں کہ جو میں ترکیب کروا رہا ہوں کہ آیا کہ وہ ترکیب اور میری ترکیب صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح نہیں ہے تو ابھی آپ کو اور زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر مثال کے طور پہ صحیح نکل آئی تو بھی مشق کرنے کی ضرورت ہے، صحیح، کیونکہ ترکیب کا فن ایسا ہے جس کے اندر مشق کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، صحیح، لیکن یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن کے اندر مشق کر رہے ہیں۔ پھر اچھا جی، اب ترکیب اس کی کس طرح ہوگی، ایک بار آپ ویڈیو پاز کریں، اس ترکیب کو 2 سے 3 منٹ کے اندر خود حل کریں، ترجمہ بھی پھر خود کریں۔ اچھا جی، تو کس طرح ترکیب ہوگی ذرا دیکھیں۔ زید معرفہ ہے، العالم بھی معرفہ ہے، 2 معرفہ یہاں پہ آ رہے ہیں، رجل نکرہ ہے، کریم بھی نکرہ ہے، 2 نکرہ یہاں پہ آ رہے ہیں، صحیح، 2 معرفہ آ رہے ہیں، 2 نکرہ آ رہے ہیں، تو پہلا والا معرفہ موصوف، دوسرا والا معرفہ صفت، پھر پہلا والا نکرہ موصوف اور دوسرا والا نکرہ صفت۔ اب پہلا والا موصوف صفت مل کر یہ تو بن جائے گا مبتدا، کیونکہ جملے کے شروع کے اندر اسم آئے اور معرفہ ہو، جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا بنتا ہے، جب مبتدا آ گیا تو خبر کی ضرورت ہے، تو موصوف صفت مل کر خبر ہو جائے گی۔ اچھا جی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ کس طرح کریں گے؟ ترجمہ کرنے کے 2 طریقے، پہلے دونوں کے اندر میں صفت کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں، موصوف کا ترجمہ بعد میں کر دیتا ہوں۔
کیا ترجمہ ہوگا کہ بھائی مولانا زید صاحب، کریم کیا کہتے ہیں؟ سخی کو. مولانا زید صاحب سخی آدمی ہیں. یہاں پہ میں نے صفت کا ترجمہ پہلے کر دیا، موصوف کا بعد میں کر دیا. دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر معرفہ ہے تو موصوف سے پہلے لفظ وہ لگائیں گے، اگر نکرہ ہے تو موصوف سے پہلے لفظ ایسا لگائیں گے. یہاں پہ دونوں آ رہے ہیں نا. اب میں ترجمہ کس طرح کروں گا کہ وہ زید جو عالم ہے، ایسا آدمی ہے جو سخی ہے. اب اس کا ترجمہ اس طرح ہو، دونوں ترجمے ہو گئے، ترکیب ہو گئی. اعراب کیا ہوگا؟ زیدٌ العالم رجل کریم. سب کی وجہ کیا بنے گی؟ زید مرفوع ہوگا کیونکہ یہ اس پر مبتدا کا اعراب آئے گا. عالم بھی مرفوع ہوگا کیونکہ جب صفت مرفوع، موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی. رجل مرفوع ہے تو اس پر کیونکہ خبر کا اعراب آئے گا. اور کریم بھی مرفوع ہوگا کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر موصوف کا اعراب آتا ہے. اگلی ترکیب ہے الدین النصیحہ. ترکیب اس کی آسان ہے. الدین مبتدا ہے، نصیحت خبر ہے. یہاں پہ دیکھیں موصوف صفت دونوں معرفہ، تو الدین مبتدا ہے، نصیحت خبر ہے. آپ بولیں گے اتنی آسان ترکیب یہاں پہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہاں پہ اب الدین بھی معرفہ ہے، النصیحت بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ اکٹھے آ گئے. اب آپ بولیں گے جب دو معرفہ اکٹھے آئے تو موصوف صفت کی ترکیب ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو نہیں ہو رہی. یہاں پہ مثال کے طور پہ الدین کو میں نے موصوف بنا لیا، النصیحت کو میں نے صفت بنا لیا. ترجمہ کیا کروں گا میں؟ ترجمہ کروں گا نصیحت والا دین. بات مکمل ہو رہی ہے؟ نصیحت والا دین سے کیا مراد ہے؟ نہیں بات مکمل ہو رہی. لیکن اگر میں اس کا ترجمہ مبتدا خبر والا کروں گا تو کیا ترجمہ ہوگا کہ دین نصیحت ہے. یہاں بات مکمل ہو رہی ہے. تو ہمارے سامنے یہ حدیث کا ایک جز ہے، صحیح، الدین النصیحہ. اب اس کے اندر تو بات مکمل ہوگی نا، یہ تھوڑی تھی کہ ادھوری بات ہوگی. ادھوری بات تو نہیں ہوگی، بات مکمل ہوگی. تو بات مکمل کرنے کے لیے ہمیں مبتدا خبر بنانا پڑے گا. اور ہم نے اصول بھی پڑھا ہے کہ کبھی کبھار خبر معرفہ آ جاتی ہے. مبتدا تو معرفہ آتا ہی ہے، الدین معرفہ ایسا ہی ہے، النصیحت یہاں پہ معرفہ آ رہا ہے. تو یہاں پہ خبر کبھی کبھار معرفہ آ جاتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو دیکھیں اصول بھی ہمارا نہیں ٹوٹ رہا مبتدا خبر والا، وہ بھی اصول صحیح بیٹھ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے موصوف صفت کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ کیا میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ بات مکمل نہیں ہو رہی. صحیح. تو جب بات مکمل نہیں ہو رہی، موصوف صفت بنا کے، مبتدا خبر بنا کے بات مکمل ہو رہی ہے، تو ہم ترجمہ کون سا کریں گے؟ مبتدا خبر والا کریں گے. اچھا جی، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بتانے کے لیے لکھا. آگے دیکھیں، یعنی کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جہاں پر آپ کو دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں، دو نکرہ اکٹھے آ رہے ہیں، آپ نے آنکھ بند کر کے اس کو موصوف صفت بنا دینا. اب یہ نہیں سمجھیے گا. موصوف صفت بنانے کے بعد ترجمہ بھی کر کے دیکھنا ہے کہ ترجمہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایسا نہ ہو کہ ترکیب تو ہم نے کر لی موصوف صفت کی پر ترجمہ صحیح نہیں بیٹھ رہا. فائدہ کیا پھر ایسی ترکیب کرنے کا؟ کیونکہ ترکیب صحیح جب ہوتی ہے جب اس کے مطابق جو ترجمہ بن رہا ہے وہ بھی صحیح ہو. ترجمہ آپ کا غلط بن رہا ہے اور ترکیب آپ کے اصول کے مطابق ہے تو وہ ترکیب اصول کے مطابق نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا. اس ترکیب کو ہم صحیح نہیں کہیں گے. ترکیب صحیح جب ہوگی جب ترکیب ترجمے کے مطابق ہو. ترجمہ صحیح جب ہوگا جب ترجمہ ترکیب کے مطابق ہو. اگلی ترکیب ہے بیت خالد قریب. بیت کلمہ نکرہ ہے، خالد کلمہ معرفہ ہے، قریب کلمہ نکرہ ہے. اب یہاں پہ دو نکرہ تو آ رہے ہیں پر اکٹھے نہیں آ رہے. اب ترکیب کیسے کریں گے بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نکرہ ادھر آ گیا، بیچ معرفہ آ گیا. اب بیت کو نام جو ہے وہ مبتدا بھی نہیں بنا سکتے، مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے. کیا کریں گے بھائی؟ اس کے اندر ہم نے اصول پڑھا کہ نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا ترکیب ہوتی ہے؟ نکرہ والے کو بناتے ہیں مضاف، معرفہ والے کو بناتے ہیں مضاف الیہ. کبھی کبھار تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے ٹاپک کے خلاف بھی ترکیب آنی چاہیے. ہر جگہ تھوڑی موصوف صفت لگا لیں. تو بیت مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر اب یہ مبتدا بن جائے گا. اچانک ایک ذہین طالب علم کے ذہن میں سوال آئے گا، مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، یہاں پہ بیت نکرہ ہے. دیکھیں جب کوئی کلمہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، بیت معرفہ کی طرف مضاف ہے نا، خالد معرفہ ہے، تو جب کوئی کلمہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو یہ نکرہ والا کلمہ بھی معرفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی بیت نکرہ ہے تو غلط ہوگا، کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوں گے تو اب بیت بھی معرفہ ہو جائے گا. تو بیت خالد
اور آگے قریب کا کیا ترکیب ہوگی بھائی، یہ نکرہ ہے تو یہ خبر بن جائے گی کیونکہ ہمارا مبتدا آ چکا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اعراب کیا ہوگا؟ بیتو خالد قریب، خالد کا گھر قریب ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایک مشق ہے، اس کو آپ نے حل کر کے واٹس ایپ پہ جمع کروانا ہے۔ یہ والے نوٹس چاہیے تو وہ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موصوف صفت کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس سے پہلے مبتدا خبر کی کلاس ہوئی ہے، مضاف مضاف الیہ کی کلاس ہوئی ہے، وہ بھی لازمی اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے مدرسے کے طالب علم ہوں گے، یا آپ کہیں پر آپ کے ایسے دوست ہوں گے جو عربی وغیرہ نحو ترکیب وغیرہ سیکھنا چاہتے ہوں، تو ان کو ان ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ آپ لازمی دیے گا، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو اجر ملے گا۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نحو ترکیب سے متعلق مکمل ہمارا کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کمپلیٹ نحو ترکیب کورس ریڈی ہے۔ اس کے اندر آپ کو 370 کے قریب نحو ترکیب سے متعلق ویڈیوز مل جائیں گی۔ اچھا، یہ کورس ہماری ویب سائٹ deensiko.com پر موجود ہے، آپ جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو ٹاپک آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹاپک اس کورس کے اندر موجود ہیں۔ باقی کورس کا پڑھانے کا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے نحو ترکیب کے اصولوں کو سمجھاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو کوئی سا بھی سیشن کھول کے دکھاؤں تو آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کریم کی آیتیں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں، تو قرآن کریم کے مختلف آیتوں کے ذریعے سے ان اصولوں کو سمجھایا گیا۔ تو اگر آپ ہمارا کمپلیٹ نحو ترکیب کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کورس لے سکتے ہیں۔